بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام. صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، صفائی عجب چیز دنیا میں ہے، صفائی سے بہتر نہیں کوئی شے. صفائی سے ہوگے تم ہر دل عزیز، صفائی سے آئے گی تم کو تمیز، صفائی رکھے گی تمہیں تندرست، رہو گے شب و روز چالاک و چست. لباس و مکان بستر و جسم کو ہمیشہ صاف و ستھرا رکھو. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن پاک اور حدیث پاک کی تلاوت کی ہے. انہی کی روشنی میں پاکیزگی اور طہارت، صفائی ستھرائی سے متعلق کچھ باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا. دعا کریں کہ اللہ رب العزت صحیح بات کہنے کی اور ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. طہارت اور پاکیزگی، صفائی اور ستھرائی، اس کی اسلام کے اندر بہت اہمیت ہے. جس طرح ہم ایمان کے ذریعے سے اپنے جسم کی باطنی گندگی، کفر اور شرک کو ایمان کے ذریعے سے پاک و صاف کرتے ہیں، اسی طرح ہم طہارت اور پاکیزگی کے ذریعے سے اپنے جسم کی ظاہری گندگی کو، پیشاب پخانہ ہوا یا دیگر جو گندگیاں ہوئی، اس کو طہارت اور پاکیزگی کے ذریعے سے اپنے جسم کو پاک کرتے ہیں. طہارت اور پاکیزگی اسلام کے اندر اس کو صرف یہی حیثیت حاصل نہیں ہے کہ نماز کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، طواف کعبہ کے لیے پاکیزگی ضروری ہے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پاکیزگی اور طہارت یہ اسلام کا ایک جز ہے. اور اسلام کے اندر اس کی بڑی اہمیت ہے. اور یہ طہارت اور پاکیزگی، یہ صفائی ستھرائی بذات خود مطلوب ہے، ایک پسندیدہ چیز ہے، محبوب چیز ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا: الطہور شطر الایمان، کہ پاکی اور صفائی اور ستھرائی یہ نصف ایمان ہے، یہ آدھا ایمان ہے. لیکن ہم میں سے بہت سارے دوست اور احباب، ہمارے بہت سارے ملنے اور جلنے والے اور بہت سے ہمارے یار دوست ایسے ہیں جو پاکیزگی اور طہارت کے جو اصول ہیں ان کا اہتمام نہیں کرتے، اور زندگی کی ایک لمبی مدت گزر جاتی ہے، ایک لمبا وقت گزر جاتا ہے. ہمیں اور آپ کو اور ہمارے جو دوست اور ملنے والے احباب ہیں انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ طہارت اور پاکیزگی کے اصول کیا ہیں. انہیں یہ معلوم نہیں ہوتا کہ غسل کے اندر فرائض کیا ہیں، غسل کی سنتیں کیا ہیں، وضو کے اندر کیا چیزیں فرض ہیں، کیا چیزیں سنتیں ہیں، کیا سنتیں ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا مکروہات ہیں، اور کن کن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے. ایک لمبی عمر کا ایک لمبا حصہ گزر جاتا ہے، ایک لمبی
مدت گزر جاتی ہے، لیکن ہمارے بہت سارے ملنے اور دوست احباب جو ملنے والے ہیں ان کو یہ معلوم نہیں ہوتا اور وہ طہارت اور پاکیزگی کے اصولوں کو نہیں جانتے۔ حالانکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر ارشاد فرمایا الطہور شطر الایمان، کہ پاکیزگی جو ہے یہ نصف ایمان ہے۔ یہ باتیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ غسل کے اندر کیا فرائض ہیں، وضو کے اندر کیا فرائض ہیں، کیا مستحبات ہیں، کیا سنتیں ہیں، اس لیے کہ جب ہمیں یہ باتیں معلوم نہیں ہوگی تو ہماری جو پاکیزگی کس طرح درست ہوگی، ہم کس طرح جو صحیح طور پر پاک ہوں گے، ہم کس طرح جو صحیح طور پر پاکیزگی حاصل کر سکیں گے۔ ان تمام باتوں کو ہمیں معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ پاکیزگی میں جو سب سے اہم جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے غسل کا مسئلہ، کہ غسل آدمی کس طرح کرے اور غسل کے اندر فرائض کیا ہیں، کیا کیا چیزیں غسل کے اندر فرض ہیں۔ کم سے کم ہمیں یہ بات تو معلوم ہونی چاہیے کہ غسل کے اندر کیا کیا چیزیں فرض ہیں، تاکہ اگر ہم غسل کریں تو ہمارا غسل صحیح ہو، ہم صحیح طور پر پاک ہو سکیں۔ غسل کے اندر 3 چیزیں فرض ہیں، غسل کے اندر 3 چیزیں فرض رکھی گئی ہیں، فرض کی گئی ہیں۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ آدمی کلی کرے، کلی کرنا سب سے پہلی چیز کیا ہے، یہ فرض ہے۔ اور اگر آدمی کا روزہ نہ ہو، روزہ نہ رکھا ہوا ہو تو وہ غرارہ بھی کرے، لیکن اگر روزہ ہے تو غرارہ نہ کرے، اس لیے کہ روزے کی حالت میں اگر انسان غرارہ کرے گا تو ہو سکتا ہے پانی اس کی حلق کے اندر چلا جائے، اس کا روزہ ٹوٹ جائے۔ تو سب سے پہلی چیز کیا ہے، کلی کرنا۔ اور دوسرا یہ ہے غسل کے اندر جو دوسرا فرض ہے وہ ہے ناک کے اندر نرم ہڈی تک پانی پہنچانا، ناک کی جو نرم ہڈی ہوتی ہے اس تک پانی پہنچانا، یہ دوسرا فرض ہے۔ اور غسل کا جو تیسرا فرض ہے وہ یہ ہے کہ سارے بدن پر پانی بہانا، ایک بال کے برابر بھی جسم کے اندر کوئی جگہ خالی نہ رہنی چاہیے۔ اگر ایک بال کے برابر بھی جسم کے اندر کوئی جگہ خالی رہی، سوکھی رہ گئی، پانی نہیں پہنچا، تو پھر انسان کا غسل نہیں ہوگا، انسان صحیح طور پر وہ پاک نہیں ہوگا۔ تو یہ غسل کے 3 فرض ہیں، کم سے کم ہمیں یہ 3 فرض معلوم ہونا چاہیے، اور ایسے معلوم ہونا چاہیے کہ جب بھی ہم نہانے بیٹھے، غسل کرنے بیٹھے تو وہ باتیں ہمارے ذہن کے اندر آ جائیں، ہم اس کے مطابق کیا کریں، غسل کریں، نہائیں۔ اور غسل کا مسنون طریقہ کیا ہے، کہ مسنون طریقے پر غسل کس طرح کیا جائے گا، اس کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو غسل کا مسنون طریقہ جو کتابوں کے اندر لکھا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آدمی دونوں ہاتھ جو گٹوں تک دھوئے، گٹوں تک دونوں ہاتھ آدمی سب سے پہلے دھوئے، پھر اپنی شرمگاہ کو دھوئے۔ ہاتھوں پر اور شرمگاہ پر ناپاکی لگی ہو چاہے نہ لگی ہو، دونوں حالت کے اندر کیا ہے، اپنے ہاتھ کو بھی دھونا ہے اور اپنی شرمگاہ کو بھی دھونا ہے۔ پھر اگر بدن پر نجاست لگی ہو، ناپاکی لگی ہو، تو پھر اس ناپاکی کو صاف کرے، اس ناپاکی کو دھوئے، پھر وضو کرے، جس طرح وضو کیا جاتا ہے، نماز پڑھنے کے لیے وضو کیا جاتا ہے، اس طرح پورا مکمل طور پر انسان وضو کرے۔ پھر وضو کرنے کے بعد آدمی 3 مرتبہ اپنے سر کے اوپر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ اپنے دائیں کندھے پر پانی ڈالے، پھر 3 مرتبہ بائیں کندھے پر پانی ڈالے۔ سب سے پہلے جب پانی ڈالے تو پانی ڈالنے کے بعد آدمی اپنے پورے جسم کے اوپر ہاتھ پھیر لے تاکہ اس کا جسم تر ہو جائے، اور جب پھر وہ دوبارہ پانی ڈالے تو سارے جسم کے اوپر، سارے جسم پر پانی اچھی طرح بہہ جائے اور کوئی جگہ اس کی سوکھی نہ رہے، خشک نہ رہے۔ یہ ہے غسل کرنے کا مسنون طریقہ۔ اور نہ بہت زیادہ پانی استعمال کرے، اتنا زیادہ پانی استعمال کرے کہ پانی ضائع ہو، اور نہ بہت کم پانی استعمال کرے کہ غسل کے اندر شک ہونے لگے کہ پتہ نہیں غسل صحیح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ نہ بہت زیادہ پانی استعمال کیا جائے اور نہ بہت کم پانی استعمال کیا جائے۔ تو یہ جو غسل کا مسنون طریقہ ہے، اور اس سے پہلے جو بتلایا گیا وہ غسل کے 3 فرض تھے کہ ان کے بغیر انسان اگر غسل کرنا چاہے تو اس کا غسل نہیں ہوگا، بلکہ وہ چیزیں ضروری ہیں غسل کے اندر۔
کلی کرنا، ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانا اور سارے بدن پر اس طرح پانی بہانا کہ جسم کے اندر کوئی بھی ایک بال کے برابر بھی جگہ سوکھی نہیں رہنا چاہیے۔ اس کے بعد غسل کے بعد آتا ہے وضو کا نمبر۔ تو جس طرح غسل کے فرائض ہیں، سنتیں ہیں، اسی طرح وضو کے بھی فرائض ہیں، وضو کی بھی سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، مکروہات ہیں اور وضو کو توڑنے والی چیزیں ہیں۔ لیکن کم سے کم ہمیں یہ تمام چیزیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہمیں یہ تو معلوم ہونا چاہیے کہ اس وضو کے اندر فرائض کیا ہیں، فرض کیا کیا چیزیں ہیں، تاکہ اگر ہم وضو کریں تو ہمارا وضو صحیح طور پر ہو۔ اس لیے کہ جب ہمارا وضو ہی صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی نہیں صحیح ہوگی۔ جب ہمارا وضو صحیح ہوگا تبھی تو ہماری نماز صحیح ہوگی۔ وضو کے جو 4 فرض بیان کیے گئے، 4 فرض بتلائے گئے۔ سب سے پہلا فرض جو ہے کہ آدمی اپنا پورا چہرہ دھوئے، پیشانی کے بعد سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، ایک کان کی لو سے دوسرے کان کی لو تک پورا چہرہ دھوئے۔ پھر اس کے بعد آدمی دوسرا فرض یہ ہے کہ آدمی دونوں ہاتھ کہنیوں تک دھوئے۔ پھر تیسرا فرض ہے کہ آدمی چوتھائی سر کا مسح کرے، اور پھر چوتھا فرض یہ کہ آدمی دونوں پیر ٹخنوں تک دھوئے۔ یہ جو کیا ہے، یہ وضو کے 4 فرض ہیں۔ کم سے کم ہمیں جو سنن یہ سب معلوم ہونا چاہیے، سنتیں بھی معلوم ہونا چاہیے، وضو کے مستحبات بھی، مکروہات بھی معلوم ہونا چاہیے، اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ لیکن ہم جو کم سے کم وضو کے فرائض تو ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ ہم جب وضو کریں تو ہمارا وضو صحیح طور پر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا ہے۔ اس لیے کہ جب وضو ہی ہمارا صحیح نہیں ہوگا تو پھر ہماری نماز بھی صحیح نہیں ہوگی۔ جب ہمارا وضو صحیح ہوگا تبھی ہماری نماز صحیح ہوگی۔ تو طہارت کے جو اصول ہیں، پاکیزگی کے جو اصول ہیں، ان میں سے ایک کیا ہے، یہ وضو ہے۔ اور پھر پاکیزگی اور طہارت میں سے ایک بہت ہی اہم چیز ہے استنجے کا صحیح طور پر کرنا۔ آدمی پیشاب کرے، پیخانہ کرے، چھوٹے استنجے سے فارغ ہو، بڑے استنجے سے فارغ ہو، تو آدمی کیا کرے، صحیح طور پر فارغ ہو، استنجا کرے، پیشاب کرے تو صحیح طور پر پاکی حاصل کرے، اس طرح حاصل کرے کہ جلد بازی نہ ہو، اسے اس طرح اطمینان کے ساتھ حاصل کرے کہ کہیں پیشاب کا کوئی قطرہ باقی نہ رہ جائے۔ اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر بہت زیادہ سخت وعید بیان کی گئی ہے ان لوگوں کے لیے جو پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتے، جو پیشاب سے نہیں بچتے۔ حدیث پاک کے اندر ان لوگوں کے لیے بہت زیادہ سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ ایک مرتبہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 2 قبروں کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان 2 قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تمہیں معلوم ہے کہ ان دونوں کو عذاب قبر کیوں ہو رہا ہے؟ ان دونوں کو جو عذاب قبر ہو رہا ہے وہ کسی بڑی چیز کی وجہ سے عذاب قبر نہیں ہو رہا۔ جو قبر کا جو عذاب ہو رہا ہے وہ کسی بڑے وجہ کی وجہ سے نہیں ہو رہا، بلکہ پہلے کو جو عذاب قبر ہو رہا ہے، ایک کو وہ جو چغل خوری کیا کرتا تھا اس لیے ہو رہا ہے، اور دوسرے کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ ایک اور حدیث کے اندر ہے کہ ایک صحابی تھے، بہت نیک صالح صحابی تھے، ان کا انتقال ہوا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے معلوم ہوا کہ ان کو قبر کے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر پر تشریف لے گئے، ان کی اہلیہ سے پوچھا کہ یہ کیا کرتے تھے؟ ان کی اہلیہ نے کہا کہ یہ بکریاں چراتے تھے اور بکریوں کے پیشاب سے نہیں بچتے تھے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحابہ سے فرمایا، استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، کہ پیشاب کی چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ زیادہ تر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر ہوتا ہے۔ استنزہوا من البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ۔ ہم میں سے ہمارے بہت سارے ایسے دوست احباب ہیں، ملنے جلنے والے ہیں، جو استنجا کرتے ہیں لیکن استنجے کا پاک کرنے کا اہتمام نہیں کرتے، نہ پانی استعمال کرتے ہیں
اور نہ ہی ڈھیلا استعمال کرتے ہیں، یوں ہی استنجا کر لیتے ہیں اور استنجے کے جو قطرات ہوتے ہیں وہ باقی رہ جاتے ہیں۔ ہمیں اور آپ کو اور ان لوگوں کو اس حدیث کے بارے کے اندر، اس حدیث کے اندر غور و فکر کرنا چاہیے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ زیادہ تر جو عذاب قبر ہوتا ہے وہ پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر ہوتا ہے۔ فإن عامۃ عذاب القبر منہ، اس لیے ہمیں اور آپ کو کیا کرنا ہے، پاک رہنے کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا ہے۔ جب بھی ہم استنجا کریں تو کیا کریں، پانی کا استعمال کریں، اور اگر کبھی پانی نہ ہو تو ڈھیلے کا استعمال کر لیں، لیکن ہم ناپاک نہ رہیں، اس لیے کہ حدیث پاک کے اندر بہت زیادہ سخت وعید بیان کی گئی ہے۔ عذاب قبر جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر پیشاب کی چھینٹوں سے نہ بچنے پر ہوتا ہے۔ اور جو لوگ پاکی کا اہتمام کرتے ہیں، پاک صاف رہنے کا اہتمام کرتے ہیں، پاکیزگی کا اہتمام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں اور ان لوگوں کو پسند فرماتے ہیں جو پاکیزگی کا، صفائی ستھرائی کا خیال کرتے ہیں، صفائی ستھرائی کو پسند فرماتے ہیں۔ اور قباء والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے جو تعریف کی ہے، قباء کی بستی میں جو رہنے والے صحابہ تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی قرآن کے اندر تعریف کی ہے، وہ اسی صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی کی وجہ سے تعریف کی ہے۔ جب سورہ توبہ کی آیت نازل ہوئی فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین، کہ قباء میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو اچھی طرح سے پاکیزگی اور صفائی ستھرائی کا اہتمام کرتے ہیں، صفائی اور ستھرائی کو اور پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو صفائی اور ستھرائی اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، ان سے محبت فرماتے ہیں۔ فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم قباء والوں کے پاس گئے، ان سے پوچھا کہ آپ لوگ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی جو پاکیزگی جس طرح حاصل کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی تعریف کی ہے، آپ کس طرح پاکی حاصل کرتے ہیں، آپ کا پاکی حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم جب بھی وضو کرتے ہیں نماز کے لیے تو اچھی طرح وضو کرتے ہیں، اور جب غسل جنابت کرتے ہیں تو اچھی طرح غسل جنابت کرتے ہیں، اور جب ہم استنجا کرتے ہیں تو پانی اور ڈھیلے دونوں کا استعمال کرتے ہیں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے تمہاری تعریف کی ہے، تم یہ کرتے رہو۔ تو پاکیزگی جو ہے، صفائی اور ستھرائی، پاک رہنا، یہ جو ایمان کا ایک جز ہے، اور حدیث پاک کے اندر اس کو آدھا ایمان کہا گیا، شطر الایمان، الطہور شطر الایمان، کہ صفائی اور ستھرائی اور پاکیزگی یہ کیا ہے، نصف ایمان ہے۔ اور اسلام کے اندر اور ہمارے جو مذہب اسلام ہے اس کے اندر پاکیزگی کا یہاں تک کی خیال رکھا گیا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص بیدار ہو تو بیدار ہوتے ہی اپنے ہاتھ کو برتن کے اندر نہ ڈالے، بلکہ جب تک کہ وہ اپنے ہاتھ کو 3 مرتبہ نہ دھو لے، اس سے پہلے اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈالے، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدَهُ، کہ وہ نہیں جانتا اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اس پاکیزگی کا اور پاک رہنے کا اور صاف ستھرا رہنے کا بہت زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ پاکیزگی جو ہے یہ بہت اہم چیز ہے، اور اسلام کی ایک جو بنیادی چیز ہے پاکی اور صفائی اور ستھرائی۔ اگر ہم پاک اور صاف ستھرے رہیں گے، ہم اپنے آپ کو پاک رکھیں گے، ہم اپنے آپ کو صاف ستھرا رکھیں گے، پاکیزگی کا اہتمام کریں گے، صحیح طور پر ہم غسل کریں گے، جو غسل کے فرائض ہیں ان کی رعایت کرتے ہوئے ہم غسل کریں گے، اور جو وضو کے فرائض ہیں، سنن مستحبات ہیں، ان کی رعایت کرتے ہوئے ہم غسل اور وضو کریں گے، تو ہم جو اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوں گے، اور اللہ تعالی ہمیں جو آخرت کے اندر بھی کامیاب کرے گا۔ وقت ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین، جنہوں نے سنتیں نہیں پڑھی وہ سنتیں پڑھ دیں۔